مثال دیتا ہے ابو دجانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ نماز ابھی سلام پھرتا دعا سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے. ایک دن ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا دیا اور میں آپ کو دجانہ تم دعا نہیں مانگتے, باقی سارے نماز مکمل پڑھتے ہیں دعا مانگ کے جاتے ہیں, تم میرے پیچھے دعا نہیں مانگتے, تم چلے کیوں جاتے ہو؟ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے دعا مانگوں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرے دیوار کے ساتھ بالکل جو ہمسایہ ہے اس کی کھجور لگی ہوئی ہے, تو یہ کھجوریں پکنے کا موسم ہے, تو صبح صبح جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں گرتی ہیں اور وہ میرے سر میں گر جاتی ہیں, تو میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ بچوں نے نماز کے لیے اٹھنا بھی ہوتا ہے, میں جلدی جاتا ہوں, جا کر کھجوریں ساری اٹھا کر واپس اس کے صحن میں پھینک دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے صحن میں گری ہوئی کھجوریں کہیں بچے کھا نہ لیں اور ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ کی سوچ سے بڑے خوش ہوئے, فرمایا اپنے اس ہمسائے کو بلا کے لاؤ. ہمسائے کو بلایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے بڑے خوش تھے نا, تو کہا کہ تم یہ درخت کسے فروخت کر دو. اب ہر بندے کے اندر تھوڑی سی حب مال موجود ہوتی ہے, حب دنیا ہوتی ہے, وہ کھجور کے پکنے کا موسم تھا, اس نے بیچنی تھی, اس نے نہ تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ میں یہ بیچنا ہے, میں کیسے بیچوں, میں نے اس کا مال بیچنا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر کہا بتا اگر تجھے اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے 10 کھجوروں کے درخت دے دوں تو کیسا ہے؟ وہ بڑا خوش ہوا. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کھجور کے بدلے 10 دے کے وہ کھجور تحفہ حضرت ابو دجانہ کو عطا کر دی, اس سے لی اور وہ حضرت ابو دجانہ کو دے دی. اب وہ بندہ جس کے سین میں کھجور تھی وہ گھر گیا, جا کر بیوی سے کہتا ہے کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ میں نے فروخت کر دیا. کہا بدلے میں کیا ملا؟ کہا 10. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ دیا کس کو ہے؟ کہا یہ ساتھ والے مسائل کو. کہا یہ تو ہمارے گھر میں ہے, ادھر کیسے جائے گا؟ اب اس کے لیے دیوار کو ادھر کیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ اب یہی باتیں کرتے کرتے وہ سو گئے. تو کتابوں کے اندر لکھا ہے صبح اٹھے تو وہی کھجور کا درخت اس کے گھر میں نہیں, حضرت ابو دجانہ کے گھر میں لگا ہوا تھا. یہ اس کے گھر میں موجود نہیں تھا, حضرت ابو دجانہ کے گھر میں آ گیا. تو یہ حالات میں سے حضرت ابو دجانہ نے جب اتنی کوشش کی کہ میرے بچوں کے پیٹ میں ایک کھجور بھی حرام کی نہ جائے, تو دیکھیں اللہ نے کیسا کرم فرمایا, پورا درخت ہی ان کے گھر میں لگا دیا. اگر آپ اس طرح کا عمل رہیں گے, بہت سے اعظم کے والد صاحب کا آپ کے پاس آپ کے سامنے عمل موجود ہے, ایک سیب کھا لیا تو پھر اس کے لیے چلے اور جا کر اتنے سال وہاں پر نوکری کی کہ میرے پیٹ میں ایک سیب چلا گیا تھا, غلطی کے ساتھ بغیر پوچھے تو وہ کیوں گیا, میں اس کا ہرجانہ ادا کروں گا. اگر ہم اس طرح کریں تو پھر ہمارے اوپر کس طرح کی آیات برسیں گی. تذکرۃ الاولیاء کے اندر ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہے ہیں, اعلان ہوا سارے باہر نکل جاؤ, سارے باہر نکل گئے. حضرت ابراہیم بن ادھم چٹائیوں میں چھپ گئے. 40 بندے آئے اپنے شہر کے ساتھ, آ کر عبادت کرنے لگے. جب عبادت مکمل ہوئی تو ایک مرید اٹھ کے بولا, کہنے لگا شیخ آج ہمارے اس حال کے اندر, ہماری اس محفل کے اندر ایک بندہ ایسا بھی موجود ہے, ایک ایسا بھی ہمارا ہم مجلس ہے جو ہم نے سے نہیں ہے, ہمارے ساتھ نہیں آیا. حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ شیخ اگر چھپی ہوئی حقیقت کو بتا دیتا وہ تو بڑی بات تھی, جس کے مرید بتا رہے ہیں اس شیخ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. مرید نے کہا حضور یہاں ایک ایسا بھی بندہ اس وقت یہاں پر موجود ہے. تو شیخ آگے سے جواب دیتے ہیں ہاں ایسا بندہ ہے, 40 دن ہو گئے اسے یہاں پر وہ عبادت کر رہا ہے لیکن اسے عبادت کے اندر لذت نہیں مل رہی. حضرت ابراہیم بن ادھم فوراً اٹھے, پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ اے شیخ آپ نے جو بات بیان کی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے میرے دل کی کیفیت کو بالکل صحیح بیان کیا ہے, بتائیں مجھے عبادت کے اندر لذت کیوں نہیں آ رہی, 40 دن ہو گئے عبادت کرتے ہوئے مزہ کیوں نہیں آ رہا. تو وہ شیخ آگے سے کہتے ہیں کہ تم فلاں علاقہ میں چھوارے حریر رہے تھے, تم نے ٹوکری میں ڈال دیے, جب تم چلنے لگے تھے 2 نیچے گرے ہوئے تھے, تم نے سمجھا میری ٹوکری میں سے گرے ہیں, تم نے وہ اٹھا کے اپنے اندر کھا لیے. تو چونکہ سرکار کی حدیث ہے جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھا لے 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو فرمایا تم نے وہ 2 چھوارے جو کھائے تھے وہ اس کے گرے ہوئے تھے, تم نے سمجھا تھا میرے ہیں, تم نے اٹھا کے کھا لیے تھے, بس وہ 2 لقمے ہیں جن کی وجہ سے 40 دن تمہیں تمہاری عبادت کے اندر مزہ نہیں آیا, لذت نہیں آئی. اگر جان بوجھ کے آج کا بندہ کھاتا ہے تو بتائیں اس کا عالم کیا ہوگا. جو جان بوجھ کے آرام کھاتا ہے, جو جان بوجھ کے رشوت لیتا ہے, اور جو نوکری اسی طرح شروع کرتا ہے, جو بندہ رشوت دے کے نوکری شروع کرتا ہے اس کی ساری روزی حرام ہے, کیونکہ اس نے اس کی بنیاد ہی یہی رکھی ہے, رشوت دے کے نوکری شروع کی ہے. اچھا
اگر کوئی یہ سوچے کہ یار اب میں نے شروع تو کر لی ہے، اب میں اس کو حلال کیسے کروں، اس کا اب طریقہ بھی سنیں۔ اگر کسی نے شروع کر لی تھی رشوت دے کے، اب اس کو حلال کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنی رشوت اس نے دی تھی، جتنی بھی دی تھی 10,000 5,000 500 10 روپے جتنی بھی دی تھی، اتنی رشوت جتنے پیسے جتنے اس نے دیے تھے اتنے پیسے اب اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دینا ہے، اور یہ دل میں نیت نہیں رکھنی کہ مجھے ثواب ملے گا۔ کیوں میں نے آپ کو شروع میں حدیث پاک سنائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام مال سے کیا ہوا صدقہ ثواب نہیں دیتا، اس کے حرام مال سے کیا ہوا صدقہ بالکل بھی ثواب کا حقدار ہوتا ہی نہیں، ثواب ملتا ہی نہیں۔ تو جس نے رشوت کر کے دے کے نوکری شروع کی تھی، وہ کیا کرے، اتنے پیسے اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت کے ادا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، شاید اللہ اس کی نوکری کو، اس کی جو رزق ہے اس کو پاک کر دے، کیونکہ جتنے اس نے حرام کام میں لگائے تھے، اب اتنے اس نے اللہ کی راہ میں بغیر ثواب کی نیت میں دے دیے، تو اب اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرما سکتا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اس بات کو دل پہ لکھ لیں کہ کبھی بھی نوکری کو رشوت دے کے شروع نہیں کرنا ہے، ساری زندگی کا رزق حرام ہو جائے گا، تو کیا فائدہ، ہمیشہ خود بھی حرام کھائیں، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلائیں، ہمیشہ خود بھی حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں، جہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ضرور حرام بھی شامل کرو تو بے حساب ہوگا، اللہ نے تو حلال کے رزق کی برکتیں بے شمار کر دی ہیں، اور جو بندہ حلال کماتا ہے اللہ اس کو ضرور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔